أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت، عقائد متعلقہ نبوت، یعنی نبی ہونے کے بارے میں کیسا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو اب ان کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا ہے۔ کچھ بد مذہب ہیں، وہ انبیاء کرام کو اپنی طرح بشر بتاتے ہیں، کچھ جو ہیں بہت زیادہ بڑائی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا بیٹا بتا دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اس بات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے، کیا واجب ہے، کیا محال ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ ایک ہے، بے عیب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جتنی بھلائیاں ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کسی طرح کا برا گمان نہیں کر سکتے۔ جو چیز ناممکن ہے جیسے گناہ کرنا، تو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو ہم گناہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اور گناہ تو عیب والی چیز ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم ان چیزوں کو نہیں گمان میں لا سکتے، کیونکہ ایسا کرنے پر بندہ کافر ہو جائے گا۔ اب اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے ہمیں کیا جاننا چاہیے، کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے۔ اور واجب کا انکار اور محال کا اقرار، مطلب جو چیز انبیاء کرام کے لیے واجب ہے، جیسے انبیاء کرام کا نبی ہونا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے زمین پر انسانوں کے، تو یہ چیز تو ان کے لیے واجب ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، یہ عقیدہ واجب ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو مطلب کیا ہو گیا، جو چیز نبی کے لیے واجب تھی اس کا انکار کیا جا رہا ہے، تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو چیز انبیاء کرام کے لیے محال ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتی، انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی کسی انبیاء کرام کو گنہگار کہتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو انبیاء کرام کر ہی نہیں سکتے، تو یہ ہو جائے گا جو کام انبیاء کرام کر ہی نہیں سکتے، جو ان کے لیے ہے ہی نہیں، اس کو جائز بتا رہا ہے، تو وہ بندہ بھی کافر ہوگا۔ اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ اب جس کو معلوم نہیں ہے یہ ساری باتیں، تو ایسا ہو سکتا ہے، ویسے بھی یہ دور فتنوں کا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی بات کہہ دے زبان سے یا ایسا خیال رکھے دل میں جو کہ بندے کو کافر بنا دے۔ جیسے کہ آج کل تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، سننے کو مل رہی ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتایا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خیالات ہیں، جو بندہ ان چیزوں کو نہیں جانتا، وہ اگر کسی انسان سے یہ بات سنے گا تو وہ تو سوچنے میں مجبور ہو جائے گا نا کہ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ عیسائیوں کو دیکھیں، کتنا سمجھایا گیا انہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، کافر کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔
دیکھیں نبی بشر تو ہوتے ہیں، بشر کا معنی ہوتا ہے انسان، اور بشر جو ہے انسان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے اس کے جسم پر جلد ہے، چمڑی ہے، اور یہ بشر جو ہے یہ ایک عربی کا لفظ ہے، چمڑی کہتے ہیں بشرا کو، اور اسی سے بنا ہے بشر۔ تو اب اگر بشر انسان کو کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ اور دوسرے لوگ انسان ہیں اسی طرح سے انبیاء کرام بھی انسان نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں کہا کیا جا رہا ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہوں، پیغام اللہ کا لاتے ہوں، تو ان کو کہا جا رہا ہے نبی۔ ہمارے جیسے آپ کے جیسے لوگوں کو نہیں کہا جائے گا۔ اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ اب رسول کا معنی کیا ہے؟ جو کہ رسالت لے کر کے آئے، پیغام لے کر کے آئے۔ تو رسول صرف نبی ہی نہیں ہوتے، نبی بھی اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ اسی لیے رسول فرشتوں کو بھی کہا جاتا ہے اور نبی کو بھی کہا جاتا ہے، اور نبی صرف نبی کو ہی کہا جائے گا کیونکہ نبی وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی ہو، یا پھر نبی کو بھیجا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نبی اور رسول دونوں میں فرق ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے دنیا میں کم و بیش 1,24,000، تو نبی تو سب ہی ہیں، لیکن ہر کوئی رسول ان میں نہیں ہے۔ رسول جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ خاص ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ہمارے نبی رسول ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو رسول کہا جا رہا ہے، یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ان کا مرتبہ تھوڑا زیادہ ہے۔ اس طرح سے پہچان لیں کہ آسمانی کتابیں جن پر نازل ہوئی وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور باقی جتنے ہیں وہ سب نبی ہیں۔ اور ہم اور آپ تو صرف 4 آسمانی کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا ہے اس زمین پر، تو ان میں کتنوں کو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا کی ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو فی الحال ہم اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور یہ جن پر نازل ہوئی وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا عقیدہ، انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت، یعنی انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں سب بشر ہی ہیں، یعنی انسانی شکل و صورت میں ہی آئے۔ وہ اگرچہ نور سے بنے ہیں لیکن انسانی شکل و صورت لے کر کے آئے ہیں، اور مرد ہی رہے ہیں سب، کوئی عورت نبی نہیں رہی اور نہ ہی کوئی جن وغیرہ نبی رہا۔ پھر ہے اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ واجب نہیں کہ وہ نبی کو بھیجے ہی، یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ ایک منٹ، کی طرح باپ ہے۔ دیکھیے رب جو ہے نا عربی کا لفظ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام بچے تھے تو بچے کو تو اس کی ماں پالتی ہے، تو وہ سیدھا سے جواب دے دی کہ تیرا رب میں ہوں۔ پھر بیوی ہے، بیوی کو کون پال رہا ہے؟ شوہر پال رہا ہے، تو وہ کہہ دی کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ پھر پوچھے کہ تو پھر اس کا رب کون ہے، یعنی میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو اس وقت کا جو وہ قارون تھا، فرعون تھا جو بادشاہ تھا، اس کا نام لے لی وہ کہ اس کا رب وہ ہے، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ پورے قوم کے لوگوں کو پال رہا تھا، تو مطلب وہاں تھا رب کا پالنے والا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب سمجھداری آنے لگی تو وہ سوچنے لگے کہ جس کی عبادت کی جائے گی
وہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ وہ ہمیشہ رہے، کبھی بھی وہ ختم نہ ہو۔ تو وہ آگ کو دیکھے، آگ کو جب دیکھ رہے ہیں، سورج کو جب دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خدا ہو۔ لیکن جب شام ہوئی تو سورج تو ڈوب گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ خدا ہوتا تو یہ تو ڈوبتا نہیں، یہ تو ہمیشہ رہتا۔ کیونکہ دیکھیے، جو ہر کسی کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو تو ہر وقت آگاہ رہنا ہوگا نا، ہر وقت اس کو جاگے رہنا ہوگا۔ اب جیسے کہ آپ کے بچے بیمار اگر ہو جاتے ہیں، آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، تو رات بھر آپ جاگی رہیں گی کہ نہیں اس کے لیے؟ کیونکہ آپ اگر سو گئیں، اس وقت بچے کی طبیعت بگڑ گئی، تب پھر آپ پر تو انگلی اٹھ جائے گی کہ یہ کیسی ماں ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ ہوگا، جو سارے بندوں کا خدا ہوگا، اس کے لیے تو ضروری ہو نا کہ وہ ہمیشہ ہی رہے، کبھی بھی وہ ختم نہ ہو۔ تو جب سورج کو ڈوبتا دیکھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند جب نکلا، چاند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس کی روشنی ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ پھر جب صبح ہو گیا تو صبح کے وقت پھر چاند بھی چھپ گیا، تو پھر کہا نہیں، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر چیز میں وہ پہلے غور و فکر کرتے اور اس کے بعد پھر اس نتیجے پر پہنچتے کہ جو بھی اللہ ہوگا، جو بھی خدا ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ آگ کو دیکھا، آگ کو پانی بجھا دیتی ہے، پانی کو دیکھا، پانی کا راستہ ہوا بدل دیتی ہے۔ یعنی ہر چیز جب انہوں نے آزما لی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو وہی ہے جس نے سورج کو بھی بنایا ہے، چاند کو بھی بنایا ہے، دریا کو بھی بنایا ہے، آگ کو بھی بنایا ہے۔ ہر کسی کو جس نے بنایا ہے وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے اور وہی رب ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی نبوت کا اعلان کیا۔ تو اب یہ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی نبی آیا بتانے کو کہ نہیں اللہ کو مانو، اللہ رب ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی نبی نہیں آئے یہ بتانے کو کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے اللہ کو ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا؟ تو اسی طرح اگر اللہ نے جو انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ نہیں بھی بھیجتا نا، تو بھی میری بھی یہ ذمہ داری ہوتی، آپ سب کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی کہ اپنے پیدا کرنے والے کو ڈھونڈیں، اور جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہی ہمارا اور آپ کا خدا ہے، وہی ہمارا اور آپ کا پالنے والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیا جائے۔ اس میں جو کچھ میں سمجھائی ہوں وہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہے، گھر پہ آپس میں ڈسکس کر سکتی ہیں، گھر والوں کو بتا سکتی ہیں، کیونکہ جتنا آپ بتائیں گی دوسروں کو آپ کا علم اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں نے ابھی 15-20 منٹ جتنا کچھ بولا ہے اس میں سے ہر ایک بات آپ لوگوں کو حرف بہ حرف یاد ہونی چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا بس مجھے وہ بتا دیں گی، اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔